خدا سلامت رہے ہمارا یہ مدرسہ امام باقر کی دو قسمیں، ایک ہے مد اصلی اور دوسرا مد فرعی. مد اصلی اور مد فرعی. مد اصلی کسے کہتے ہیں؟ مد اصلی وہ ہے کہ حرف مد، یہ مد اصلی ہے. کون؟ کتنے ہیں وہ؟ 3، الف، واو، یا. 3 ہیں مد اصلی. یہ کب اصلی ہوں گے؟ جب ان کے بعد حمزہ اور سکون نہ آئے. جب ان کے بعد مد اصلی کسے کہتے ہیں؟ تو الف، واو، یا جن کے بعد حمزہ اور سکون نہ آئے. الف، واو ساکن ما قبل پیش، یا ساکن ما قبل زیر. جب ان کے بعد حمزہ اور سکون نہ آئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی. اور حمزہ اور سکون آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مد فرعی. مد اصلی 3، الف، واو، یا. الف سے پہلے زبر، الف اسی کو کہتے ہیں جو مد ہوتا ہے، ورنہ اس کو الف نہیں کہتے. پھر واو ساکن ما قبل پیش، یا ساکن ما قبل زیر. اور مد فرعی کتنی قسمیں؟ مد فرعی کی 6 قسمیں. کتنی؟ 6 قسمیں. مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض، مد لین لازم، مد لین عارض. یہ 6 قسمیں ہیں مد فرعی کی. اب سب سے پہلے مد کے بارے میں، مد اصلی تو سمجھ میں آ گیا، بالکل آسان، الف، واو، یا. مد فرعی کو سمجھنے کے لیے ان 4 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. ان 4 چیزوں کو. سب سے پہلا ہے محل مد، کہ جن کی وجہ سے مد ہوتا ہے. مد کی جگہ، کہاں مد ہوگا؟ یہ مد کی جگہ ہے مد فرعی کے اندر. کیا جگہ ہے؟ حرف مد. مد کہاں ہوگا؟ حرف مد یا حرف لین. یہ 2 ہیں. محل مد کتنے ہیں؟ 2 ہے. جہاں یہ مد ہوں گے وہ جگہ کتنی ہیں؟ 2. کون کون سی؟ حرف مد، حرف لین. اب یہ تو جگہ ہیں، لیکن ان جگہوں پر ہمیشہ مد نہیں ہوگا، کیونکہ اب ذکر ہوا نا کہ الف، واو اور یا ان کے بعد سکون اگر نہ آئے تو مد اصلی، سکون یا حمزہ آ جائے تو مد فرعی. تو جب سکون یا حمزہ ہوگا تو یہ مد ہوگا. تو پتہ چلا سبب مد، کہ جن کے سبب سے مد ہوتا ہے وہ 2 ہیں. کتنے ہیں؟ حمزہ اور سکون. جب یہ ہوں گے، سبب بنیں گے، تب جا کے مد ہوگا. حمزہ اور سکون نہیں ہوں گے تو مد نہیں ہوگا. پھر وجوہ ہے مد، کتنے طریقوں سے مد ہوگا. اب ہر ایک کو ایک طرح سے نہیں کھینچیں گے. وجوہ ہے مد، ہر ایک کا الگ الگ ہے. تو وجوہ مد کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کتنے ہیں؟ طول، توسط، قصر. کتنے؟ یہ 3 وجہ ہیں مد کرنے کی. طول یعنی بڑا لمبا، توسط یعنی درمیان، اور قصر یعنی بالکل معمولی. ٹھیک ہے. احکام مد کتنے ہیں؟ اب مد کے احکام بھی ہیں. کوئی مد لازم ہے، کوئی واجب ہے، تو کوئی جائز ہے. تو احکام مد 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3 ہیں. لازم، واجب اور جائز. آپ مد متصل اٹھائیں گے تو مد متصل میں محل مد میں سے کیا آئے گا؟ حرف مد، جس کی وجہ سے مد متصل ہوتا ہے. برابر. سبب مد، مد متصل ہونے میں سبب کون بنا؟ حمزہ کی سکون. حمزہ بنا سبب. اب سبب حمزہ بن گیا. اب پھر اس کے بعد کون سی وجہ سے آپ مد کریں گے؟ تو اس کے اندر آپ توسط کی وجہ سے وقف کریں گے. تو توسط بھی پایا گیا. پھر اس کے اوپر کون سا حکم لگا، یعنی کہ وہ مد کرنا جائز ہے، لازم ہے کہ واجب ہے؟ تو پتہ چلے گا آپ کو کہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. تو یہ 4 کو سمجھنا اور یاد کرنا، ذہن میں بٹھانا ضروری. محل مد جہاں مد ہوتا ہے وہ حرف مد ہے اور حرف لین ہے. جن کی سبب سے مد ہوتا ہے وہ 2 ہیں، حمزہ اور سکون ہے. پھر وجوہ مد کی کئی طریقوں سے، کتنی طریقوں سے مد ہوتا ہے، کتنا کھینچ کے کریں گے؟ تو 3 ہیں، وہ طول، توسط، قصر. اور احکام مد کیا کیا حکم ہیں ان کے حوالے سے؟ تو وہ لازم، واجب اور جائز. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، الف، وا اور یا یہ حروف مد ہیں. ان کی مقدار کتنی ہے؟ ان کی مقدار ہے حرکت کا 2 گنا. یعنی کہ 1 الف کے برابر 2 حرکت کے برابر اس کو کھینچیں گے. جیسے عام طور پر قالو، بس اتنا مد ہوا. ٹھیک ہے. اس کی مقدار ان تینوں کی مثال ایک ورڈ کے اندر موجود ہے.
جیسے حمزہ واو پیش او، یہ واو مدہ کی مثال. ہا یا زیر ہی، ہا یا زیر ہی، یہ یا مدہ کی مثال. اور نون الف زبر نا، اوحینا، بس اتنا ہی مد ہے، ایک الف کے برابر، دو حرکت کے برابر. واو ساکن ما قبل پیش، یا ساکن ما قبل زیر، اور الف ما قبل زبر، یہ ہو گیا تینوں مد. اور پھر اس کے بعد مد فرعی دیکھیں کہ جن کے حمزہ اور سکون یہ سبب بنتے ہیں تب جا کے یہ مد ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلے کیا ضروری ہے اس کے لیے؟ واو اور یا، الف واو یا. سب سے پہلے ضروری ہے حرف مد اور حرف لین. جب یہ دونوں ہوں گے تبھی بات آگے بڑھے گی اور یہاں پہنچے گی. یہاں پہنچنے کے بعد پھر یہاں بات آئے گی، پھر اس کے بعد یہاں بات آئے گی. سب سے پہلے یہ نکلے گا کہ حرف مد آیا کہ حرف لین آیا. اس کے اوپر سے ایک مد ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ کون سا مد ہو رہا ہے، کہ مد متصل ہو رہا ہے کہ پھر مد لازم ہو رہا ہے کہ عارض ہو رہا ہے. یہاں ڈیسائیڈ ہوگا کہ لازم ہوگا کہ متصل ہوگا. یہاں ڈیسائیڈ ہوگا کتنا کھینچا جائے گا، اور یہ کھینچنا کیا ہے، واجب ہے، جائز ہے، لازم ہے. یہ چار چیزیں ضروری ہیں ہر ایک کے اندر. اب دیکھیں سب سے پہلا متصل، دو مد ہوں گے حمزہ کی وجہ سے اور سکون کی وجہ سے مد ہوں گے چار. کتنے ہوں گے؟ چار. 6 قسمیں ہیں، 6 میں سے حمزہ کی 2 قسمیں ہیں اور سکون کی خود کی 2 قسمیں. کتنی قسمیں؟ سکون کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے سکون لازم. کون سا سکون ہے؟ ایک سکون لازم، اور ایک ہے سکون عارض. کون سا ہے؟ ہاں، سکون کی خود کی 2 قسمیں ہیں. حمزہ کی وجہ سے 2 مد ہوں گے اور سکون کی وجہ سے 4. جن میں سے سکون کی 2 قسمیں ہیں تو سکون لازم کی وجہ سے 2 ہوں گے اور سکون عارض کی وجہ سے 2 ہوں گے. سب کی وجہ سے 2 ہوں گے. اب دیکھیں سب سے پہلے حمزہ کی وجہ سے 2 مد ہوں گے. حمزہ کی وجہ سے یہ ہوں گے مد متصل اور منفصل. یہ 2 حمزہ کی وجہ سے ہوں گے. حرف مد کے بعد سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ حرف مد. کوئی بھی مد کے اندر سب سے پہلے لفظ جملہ بولا جائے گا وہ ہوگا حرف مد یا حرف لین. اس کے بغیر مد نہیں ہو سکتا. یہ مد اصلی ہیں اور مد اصلی کی مقدار سے روایت کے مطابق کھینچ کر پڑھنے کو مد فرعی کہیں گے. ٹھیک ہے، مد اصلی وہ ہیں کہ جن کو کتنا کھینچیں گے؟ صرف 2 حرکت کے برابر. لیکن مد فرعی کو کتنا کھینچیں گے؟ مد اصلی کی مقدار، الف واو یا تو ہے تو مد اصلی کی مقدار تو ہے، اس مقدار کو 2 گنا 3 گنا 5 گنا بڑھا کر مد کیا جاتا ہے. جتنا جس کا بنایا گیا ہے، وجوہ جن کے جتنے ہیں اس طریقے سے کھینچ کے مد کیا جائے گا. سب سے پہلے ہے مد متصل. حرف مد کے بعد دیکھو واو الف زبر، الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہوا، واو الف زبر وا. حرف مد کے بعد حمزہ، حرف مد کے بعد حمزہ. حمزہ اسی کلمے میں، ایک کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل. کون سا مد ہوگا؟ مد متصل ہوگا. حرف مد کے بعد حمزہ ایک کلمہ میں. دوسری اس کی نشانی جو ہے یہ ہے، یہ آپ مد کی سگنیچر دیکھ لیجئے، یہ اس طریقے سے ہے. یہ مد متصل کی نشانی، جس سے آپ آسانی سے پہچان پائیں گے کہ یہ مد متصل ہو رہا ہے. اور مد منفصل کی یہ نشانی کہ مد منفصل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب حرف مد کے بعد مد منفصل میں دیکھیں، ہا کھڑی زیر ہی، کھڑی زیر کس کے قائم مقام؟ یا مدہ کے قائم مقام. جیسے ہا کھڑی زیر ہی ہے ویسے ہی ہا یا زیر ہی ہے. تو کھڑی زیر کس کے برابر ہے؟ یا مدہ کے برابر. تو یہاں پر یا مدہ ہے. اب یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں دیکھ رہے ہیں، حمزہ بشکل الف، الف کی شکل میں حمزہ. تو اب حرف مد کے بعد یعنی کہ یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں. کون سے کلمہ میں؟ دوسرے کلمے میں. ایک تو الگ الگ لکھا ہے اور دوسری پہچان اس کی دیکھ لیجئے، یہ ہے جہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مد منفصل ہو رہا ہے. بآسانی آپ پہچان سکیں گے مد متصل اور منفصل کو. سمجھ میں آ گیا؟ اب ان کی مقدار کتنی ہے؟ اب ان کی مقدار آپ نے پڑھی ہے 2 2.5 4 الف. لیکن اس کے اندر توسط ہے اور توسط کی مقدار اس کے اندر 4 کی آتی ہے. کتنی مقدار آتی ہے؟ 4. توسط کی مقدار کتنی ہے اس میں؟ 4. 2 اور 2.5 الف بھی جائز ہے، آپ 2 اور 2.5 الف بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کی اصل مقدار جو واجب ہے، یہ مد متصل کیا ہے؟
मद मुत्तसिल वाजिब मद है। कौन सा मद है? वाजिब मद है। मद मुत्तसिल वाजिब है और फिर उसके बाद मद लाजिम लाजिम है। ये दोनों लीन लाजिम और लाजिम, ये दोनों लाजिम है, इनको खींचना ज़रूरी है, नहीं खींचेंगे गुनहगार होंगे। ये वाजिब है, इसको भी खींचना ज़रूरी, नहीं खींचेंगे तो गुनहगार होंगे। फिर उसके बाद बकिया जितने भी हैं वो सब जायज़ हैं, इसके अलावा जितने हैं वो सब जायज़। लाजिम 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 है, मुत्तसिल वाजिब है और बकिया सब जायज़ हैं। तो किन की वैल्यू ज़्यादा हुई? लाजिम और लीन लाजिम की वैल्यू सबसे ऊपर, फिर उसके बाद कौन आता है? मुत्तसिल, और बकिया उसके बाद आते हैं। ये अब इनकी मिकदार 4 अलिफ, इनका तवस्सुत है, तवस्सुत की मिकदार इनकी कितनी है? 4 अलिफ, 2 और 2.5 भी जायज़ है, और मद्द मुनफसिल की भी सेम मिकदार है। लेकिन आपको मुत्तसिल को मुनफसिल के ऊपर तरजीह नहीं देनी। जैसे आप दोनों को बराबर नहीं खींच सकते, अगर पढ़ते वक्त दोनों मद साथ में आ रहे हैं, मुत्तसिल भी आ रहा है, जब आप कुरान पढ़ेंगे 1 सफ़ा पढ़ेंगे 2 सफ़ा पढ़ेंगे, मुत्तसिल भी आएंगे मुनफसिल भी मद आएंगे, तो मुत्तसिल को भी 4 अलिफ खींचो, मुनफसिल को भी 4 अलिफ, तो ये क़िरात के रूल के खिलाफ। मुत्तसिल को ज़्यादा खींचेंगे और मुनफसिल को कम। मुत्तसिल की मिकदार 4 अलिफ पकड़ के चलेंगे तो मुनफसिल को 2.5 अलिफ 2 अलिफ, इस तरीके से मुनफसिल मद किया जाएगा, वो जायज़ मद है। फिर उसके बाद देखें मद लाजिम, ये 6 किस्मों में से तीसरी किस्म। कौन सी किस्म? तीसरी, मद लाजिम। अब ये किसकी वजह से होगा? सुकून की वजह से। सुकून की 2 किस्में, इनमें कौन सी सुकून की किस्म लागू होगी? सुकून लाजिम। सुकून लाजिम की वजह से 2 मद होंगे, एक होगा मद लाजिम और एक होगा मद लीन लाजिम, 2 मद होंगे। अब सुकून लाजिम की तारीफ क्या है? किसे कहते हैं सुकून लाजिम? सुकून लाजिम वो है कि जो पहले से मौजूद हो, वक्फन भी वही हालत में रहे और वसलन भी वही हालत में रहे। या अगर आप उस सुकून के ऊपर वक्फ करेंगे तो भी वो साकिन रहेगा, मिला के पढ़ेंगे तो भी वो साकिन रहेगा, अपनी हालत को नहीं बदलता, उसे कहते हैं सुकून लाजिम कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर अल-हाक़्क़तु में काफ के ऊपर भी सुकून है, तशदीद वाला हरफ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, तो काफ यहाँ 2 हैं, एक काफ पहला साकिन है जिसको पिछले वाले हरफ यानी हा से मिलाया जाएगा, और दूसरा खुद काफ जिसके ऊपर ज़बर है तो काफ ज़बर का करके पढ़ा जाएगा। दूसरी मिसाल मैंने दी, देखो यहाँ लाम साकिन है तो लाम वसलन भी साकिन रहेगा, वक्फन भी साकिन। आप हर सूरत में अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर साकिन ही आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, कोई भी सूरत में आप पढ़ेंगे आपको सुकून ही पढ़ना है, वक्फ की हालत में या वसल की हालत में, उसको कहते हैं सुकून लाजिम। समझ में आ गया? ठीक। सुकून आरिज इसके बाद समझाते हैं। सबसे पहले मद लाजिम, तो मद लाजिम हरफे मद के बाद, किसके बाद? हरफे मद के बाद। अब देखिए अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा हुआ, हा अलिफ ज़बर हा, हरफे मद। हरफे मद के बाद काफ के ऊपर क्या है? तशदीद। तशदीद के अंदर सुकून लाजिम है कि नहीं है? जी, पहला हरफ क्या है? तशदीद वाला साकिन है। लेकिन मद लाजिम की 4 किस्में। कितनी किस्में? कितनी? 4 किस्में। 4 किस्में कौन सी हैं? कलमी मुसक्कल, कलमी मुखफ़फ़, हरफी मुसक्कल, हरफी मुखफ़फ़, ये 4 किस्में हैं। कलमे के अंदर जब सुकून आता है तो कलमी मुसक्कल और कलमी मुखफ़फ़, और हरफ के अंदर जब सुकून आता है तो उसे कहते हैं हरफी मुसक्कल और हरफी मुखफ़फ़। अब कलमी मुसक्कल किसे कहते हैं? सबसे पहला जिसकी मिसाल सबसे पहले दी है, कलमी मुसक्कल, कलमा के अंदर सुकून, जब हरफ मद के बाद उसी कलमा में तशदीद हो तो कहते हैं कलमी मुसक्कल। हरफ मद के बाद उसी कलमा में तशदीद हो तो क्या कहेंगे? कलमी मुसक्कल। और हरफ मद के बाद देखो यहाँ हरफ मद, हमजा खड़ा ज़बर आ, खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के कायम मकाम, तो अब खड़ा ज़बर के बाद उसी कलमा में सुकून है, तशदीद की हालत वाला सुकून नहीं, सादा सुकून, सिर्फ सुकून, तो उसे कहेंगे कलमी मुखफ़फ़, कलमी मुसक्कल, कलमी मुखफ़फ़। अब आएगा हरफी मुसक्कल, ये हरफ है, इसको आप किस तरह पढ़ेंगे? हरफ की तरह, अलिफ बा ता था, हुरूफ मुक़त्तआत। क्या है ये? हुरूफ मुक़त्तआत। अब हुरूफ मुक़त्तआत के अंदर हरफ मद के बाद जब तशदीद आ जाए तो उसे कहेंगे हरफी मुसक्कल। क्या कहेंगे? हरफी। तो ये हो गया हरफी। देखो ये लाम है तो लाम में हरफ मद के बाद मीम के ऊपर तशदीद आ गई। क्या आ गई? तशदीद आ गई, इसलिए हो गया हरफी मुसक्कल। अब इसमें भी हुरूफ मुक़त्तआत में भी तशदीद नहीं आती, ऐसे भी हुरूफ हैं जिसमें सिर्फ सुकून आता है, जैसे क़ाफ,
اس میں بھی مد لازم. سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلا دیکھیں حرف مد کے بعد تشدید کے اندر سکون. یہاں مد لازم کی پہلی مثال. 4 قسمیں، چاروں 4 الگ الگ مثالیں ہیں. سمجھ میں آئی یہ مثال؟ اب دوسری مثال حرف مد کے بعد کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام. اس کے بعد اسی کلمہ میں دیکھیے سکون لازم ہے، پہلے سے ہی سکون ہے. الآن، برابر. اس کے بعد دیکھیں یہ ہے حروف مقطعات میں تشدید. کیا ہے حروف مقطعات میں تشدید؟ اب حروف مقطعات کے اگر آپ ہجے کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سکون لازم کہاں آتا ہے، کیسے آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بالکل آسان مثال ہے قاف کی. کس کی؟ حرفی مخفف، جس میں حرف مد کے بعد صرف سکون آتا ہے. کیا آتا ہے؟ سکون آتا ہے. دیکھو قاف کے اپنے ہجے کریں گے، جیسے قاف الف زبر قا اور فا پہلے سے ساکن، یہ ہو گیا آپ کا حرفی مخفف. جب آپ قاف کی ہجے کریں گے، بیک گراؤنڈ میں جائیں گے، قاف کے پیچھے جائیں گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ قاف کیسے نکلتا ہے؟ ایسے. قاف کیسے بنا دیکھ رہے ہیں؟ تو ہو گیا حرف مد کے بعد سکون لازم. تو یہ ہو گیا حرفی مخفف، یہ کلمی مخفف کی طرح سکون موجود ہے. اور یہاں پر تشدید موجود ہے. اگر لام کی ہجے کریں گے تو لام کی ہجے لام ہی ہوگی. جیسے یہاں دیکھ لیے، میں بتاتا ہوں. یہ لام، لام علی زبر لا اور میم ساکن ہی ہے. کیا ہے؟ ساکن ہے. لیکن پھر اس کے بعد جو یہ میم ہے اس کے اوپر یہاں پر تشدید دے دی گئی. یہ میم ہے جو دوسری بنے گی میم، یہ میم کی الگ ہجے ہوگی، یہ دوسری میم کی ہجے ہوگی. لیکن یہاں میم کے اوپر کیا دے دیا؟ تشدید. اس میم کے اوپر، اب اس میم کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے تشدید کے اندر ایک سکون ہے. تو تشدید کے اندر سکون ہے، اس وجہ سے ہو گیا یہ حرفی مثقل ہو گیا. تو یہ 4 وجہیں، یہ 4 قسمیں ہیں مد لازم کی. کتنی مقدار ہے مد لازم کی؟ ویسے تو مقدار مد لازم کی طول ہے، اور طول کی مقدار اس کے اندر طول ہوگا. کیا ہوگا؟ طول. جو سب سے لمبا مد ہوگا وہ اس کے اندر ہوگا طول. اس کی مقدار ہے 5 الف. کتنا الف؟ 5 الف. لیکن 3 الف بھی جائز ہے. اس کا توسط ہے، درمیانی ہے. 3 الف بھی لازم کا جائز ہے، لیکن اس کی مقدار کتنی ہے؟ اس کا طول 5 الف ہے. اس کے اندر زیادہ تر طول کریں گے تو کتنا الف ہوگا؟ 5 الف. اب دیکھیں 5 الف آرس کی بھی مقدار ہے. کس کی مقدار ہے؟ تو اب آرس کو 5 الف آپ نہیں کھینچیں گے، آرس کو آپ کو کم کرنا پڑے گا. یہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا کہ کس کو کس سے کم کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اس کے بعد آتا ہے مد عارض. لیکن ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں لین لازم. سکون لازم کی بات ہو رہی ہے تو ہم پہلے کیا دیکھ لیتے ہیں؟ لین لازم، جو دونوں ایک ہی سکون سے ہوتا ہے. سکون لازم یہ پہلا سکون ہم کو سمجھ میں آ گیا، جو پہلے سے موجود ہے، حرف مد کے بعد آتا ہے. لیکن یہاں ہوگا کون سی چیز، کون سا لیا جائے گا محل مد؟ حرف لین. جب حرف لین کے بعد یہ سکون آنا شروع ہوتا ہے تو مد لین لازم ہوتا ہے. صرف فرق کیا ہے حرف مد کا؟ یہاں ہا الف زبر ہا ہے، حرف مد ہے. اگر اس کی جگہ حرف لین آ جائے تو ہوگا مد لین لازم، حرف مد آ جائے تو ہوگا مد لازم. صرف اتنا فرق ہے ان دونوں کے اندر. دیکھیں لین لازم کی 2 مثالیں کتنی ہیں؟ پورے قرآن میں 2 جگہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کاف ہا یا عین صاد، اور دوسرا ہوتا ہے حامیم عین سین قاف. صرف عین ایک ایسا حرف ہے، عین اور غین، اور قرآن میں صرف عین آتا ہے جس کے اندر اس طریقے سے مد ہوتا ہے. حروف مقطعات میں جو ہوتا ہے، سورت کے شروع میں جو حروف مقطعات آتے ہیں الف لام میم قاف، یہ حروف مقطعات، اسی میں یہ لین لازم ہوتا ہے. اور اس میں کون سے حرف میں ہو رہا ہے؟ عین. باقی دیکھیے کاف کے اندر مد لازم ہو رہا ہے، حرفی مخفف کاف کے اندر. پھر ہا یا میں کھڑی حرکت، بس ایک الف. پھر اس کے بعد عین کے اندر مد لین لازم. کیسے؟ دیکھیے ایسے عین یا زبر ای، یا ساکین ما قبل زبر، یا کیا ہو جائے گی؟ لین. تو حرف لین کے بعد نون کے اوپر سکون ہے لازم جو پہلے سے لازم ہے. اگر آپ عین پہ وقف کریں گے تو بھی عین بولیں گے، اور عین کو پھر آگے صاد سے ملا کے پڑھیں گے تو بھی کیا بولیں گے؟ عین ہی بولیں گے. تو وہ ہے سکون لازم جو وقفاً اور وصلاً دونوں حالتوں میں باقی رہے، بالکل نہ بدلے. اسے کہتے ہیں وہ سکون لازم، جس کی وجہ سے ہوگا مد لازم اور مد لین لازم. دونوں میں کیا فرق؟ صرف حرف مد اور حرف لین کا فرق. حرف مد کے بعد یہ سکون لازم آئے تو مد لازم، اور حرف لین کے بعد سکون لازم آئے تو لین لازم. دونوں کی مقدار برابر ہے.
5 الف دونوں کے اندر طول ہے, دونوں کا توسط 3 الف بھی جائز ہے, لیکن 5 الف ان کا طول ہے. کیا ہے؟ طول, اعلیٰ لیول, اعلیٰ درجہ. اور یہ کیا ہے؟ مد جائز ہے, واجب ہے کہ لازم؟ کیا ہے؟ لازم مد ہے, یہ ضروری ہے, لازم مد ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں سکون عارض, اس کی وجہ سے کتنے مد ہوتے ہیں؟ 2 مد ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مد عارض اور ایک ہوتا ہے مد لین عارض. اس میں بھی یہی ہے, صرف کیا بدلے گا؟ حرف مد اور حرف لین بدلے گا, اور کچھ بدلے گا نہیں. دیکھیں سکون عارض کسے کہتے ہیں؟ سکون عارض وہ ہوتا ہے جو وقف کرنے کی وجہ سے آتا ہے. کس کی وجہ سے آتا ہے؟ ہاں, وقف کرنے کی, اس کے علاوہ کوئی اور وجہ اس کی آنے کی نہیں ہے, وہ موجود رہتا نہیں ہے. جب آپ وقف کرتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے, پڑھنے میں آتا ہے. دیکھیں یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین, جب آپ نون کے اوپر وقف کریں گے, کلمہ کا آخری حرف ہے, اور جب کلمہ کے آخری حرف پر وقف کریں گے تو نون کے اوپر پیش ہے, تو آپ کیا کر دیں گے؟ وقف کرتے وقت سکون کر دیں گے, ساکن کر دیں گے. نون کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. تو اس کے نون کے اوپر جو سکون آیا وہ سکون کیسا ہوگا؟ عارض ہوگا, کہ جو وقف میں آیا ہے لیکن وصل میں, یہ سکون لازم کی پہچان کے وقف کی حالت میں بھی وہی رہتا ہے اور وصل کی حالت میں بھی وہی رہتا ہے. اگر ہم کو ملا کے پڑھنا ہے تو یہ سکون رہے گا؟ نہیں رہے گا. اسی لیے یہ سکون کیا ہے؟ عارضی سکون ہے. کون سا سکون ہے؟ عارضی, جو صرف اور صرف آپ کے وقف کی سہولت کے لیے آیا ہے. اب یہ دیکھیں حرف مد کے بعد کون سا لاگو ہوگا اس میں؟ محل حرف مد. حرف مد کے بعد یہ سکون لازم وقف کرنے کی وجہ سے آئے تو ہوگا مد کون سا؟ مد عارض. اور یہاں دیکھ لیجئے حرف مد کے حرف لین کے بعد یا ساکن ما قبل زبر یا لین, یا لین کے بعد جب آپ وقف کریں گے 2 پیش ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ را ساکن ہو جائے گی, را کے اوپر کیا آ جائے گا؟ سکون عارض آ جائے گا, جس کی وجہ سے یہاں کون سا مد ہو جائے گا؟ مد لین عارض ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جہاں آپ وقف کریں گے یہاں پر ان دونوں ہونے کی چانسز زیادہ ہیں, یہ دونوں مد ہونے کے. جہاں وقف کریں گے وہاں یہ دونوں ہو سکتے ہیں, کہیں نہیں بھی ہوں گے. جہاں پر حرف مد یا حرف لین نہیں ہوگا تو وہاں یہ مد, سب سے پہلے ان کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ حرف مد ہے کہ حرف لین ہے. جب یہ دونوں میں سے کوئی نہیں ہوگا تو مد نہیں ہوگا, دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا حرف مد ہوگا تو مد لین مد عارض ہو جائے گا, اور اگر حرف لین ہوگا تو مد لین عارض ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ اب اس کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے مد عارض کو؟ مد عارض کے اندر بھی اس کی مقدار ہے 2 3 یا 5 الف, لیکن اس کو 3 الف کے برابر, اس کا توسط کتنا الف ہے؟ 3 الف ہے. اور اس کے اندر قصر ہوگا. کیا ہوگا اس کے اندر؟ قصر بہتر ہے. لین عارض کے اندر کتنا قصر؟ یعنی کہ 2 الف, بالکل اس سے بھی کم. یہ لین عارض ہے, یہ عارض سے بھی چھوٹا مد ہے, اس کو اس سے بھی کم کھینچ کے پڑھنا. اب دیکھیں متصل کو لازم کے اوپر ترجیح نہیں دینی, متصل کو لازم کے اوپر یا لازم کے برابر آپ کھینچ نہیں سکتے. متصل کی مقدار اس کا توسط ہے 4 الف اور لازم کے اندر طول ہے 5 الف. اگر آپ نے متصل کو 4 الف کھینچا ہے اور اگر لازم کو آپ 3 الف یعنی توسط کھینچیں گے تو نہیں چلے گا, آپ کو کتنا کھینچنا پڑے گا؟ 5 الف. یہ ہمیشہ اوپر رہنا چاہیے, اس کے نیچے رہنا چاہیے. اب منفصل ہے تو منفصل کو متصل کے اوپر آپ نہیں لے کے جا سکتے, نہ برابر میں لے کر آ سکتے ہیں. جب آپ متصل کو 4 الف کھینچیں گے تو آپ کو منفصل کو کتنا کھینچنا ہے؟ 2 یا 2.5 الف اتنا کھینچنا ہے. مد عارض کو آپ مد منفصل کے اوپر ترجیح نہیں دے سکیں گے, مد عارض کو ہمیشہ نیچے رکھنا ہے, مد منفصل کو زیادہ رکھنا ہے. پھر اس کے بعد مد لین کو مد عارض کے اوپر نہیں دینا, مد لین کو نیچے رکھنا ہے, مد عارض کو اوپر. اس کو 3 الف کھینچیں گے تو اس کو 2 الف کھینچ کے چلیں گے, برابر یہ چیز. اب دیکھیں ہر جگہ پہ لکھا ہے حرف مد کے بعد سکون آئے, حرف مد کے بعد سکون آئے تو یہ مد ہوگا, سکون آئے تو وہ مد ہوگا. لیکن یہاں بھی دیکھیں حرف مد کبھی کبھی گر بھی جاتا ہے, حرف مد گر جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے 2 ساکن کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ 2 ساکن کی وجہ سے. دیکھیں حرف مد گر جاتا ہے. لام الف زبر لا, آپ پڑھ سکتے تھے قالال, نہیں پڑھ پائیں گے. آپ پڑھ پائیں گے؟ نہیں پڑھ پائیں گے, کیونکہ حرف مد کے بعد جب سکون آ جاتا ہے تو وہ حرف مد گر جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟
جی اب دیکھیں قول کیا ہے، لیکن وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا کیا؟ جب اگر آپ وقف کریں گے قالو پہ تو قالو یہ پڑھا گیا، لیکن جب وصل کریں گے تو مد گر جائے گا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے، دو ساکن کے جمع ہونے کی وجہ سے یہ مد یہ گر جائے گا، حرف مد۔ تو یہ رہا پورا آپ کا مد، اور جس کی وجہ سے سب سے پہلا آپ کو بتایا مد اصلی 3، مد فرعی کی 6 قسمیں، اور جس کے خاص کر کے یہ محل مد، سبب مد، وجوہ مد، احکام مد، ہر ایک چیز کو آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔